السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان حسین عادل، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور۔ آج کے ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جرم کیا ہوتا ہے، جرم کے کتنے عناصر ہوتے ہیں، اور اگر یہ عناصر مکمل نہ ہو تو جرم مکمل نہیں ہوتا اور کسی بھی شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے، جو عنصر ہے جس سے مل کر جرم بنتا ہے، وہ ہے گلٹی مائنڈ، جسے مینز ریا کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی جرم کرنے کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ جرم کیسے کر سکتا ہے؟ کہ انسان کی جو اوفینڈر ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی وہ جرم کرنے کی نیت تھی۔ اگر اس کی وہ جرم کرنے کی نیت نہیں تھی تو پھر وہ اوفینس یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے وہ جرم کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکٹس ریئس، یعنی کہ کرمنل ایکٹ، جو کام کیا جا رہا ہے وہ جرم ہونا چاہیے۔ صرف اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، یہ جو ہے یہ ایکٹس ریئس نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ offense کرتا ہے جو کہ اسٹیٹ نے منع کیا ہو، جس طرح کہ کسی کو اوور سپیڈنگ کر کے کسی کو ہٹ کرنا، بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا، پھر اسی طرح سے آپ کی جو گاڑی ہے اس میں پراپر لائٹس نہ ہونا، ہارن نہ ہونا، یا آپ گورنمنٹ کی کسی بھی چیز کو وائلیٹ کریں، کسی بھی ڈائریکشن کو، جس طرح سے گورنمنٹ ایک پابندی لگا دیتی ہے کہ مال روڈ کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے 3 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، دفعہ 144 کا نفاذ ہونا، اور گورنمنٹ کی کسی بھی ڈائریکشن کو یا کسی بھی لاء کو وائلیٹ کرنا، یہ اوفینس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو 2 ویل بائک چلانے کا لائسنس گورنمنٹ نے دیا ہے اور وہ 1 ویلنگ کرتا ہے، دیٹ از این اوفینس۔ پھر اسی طرح سے جو بائک ہے اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ میٹر لگا ہو، گاڑی پہ میٹر لگا ہو، تاکہ موٹر سائیکل کی جو سپیڈ ہے اس کو میجر کیا جا سکے۔ پھر اس طرح سے نمبر پلیٹ والی بائکس ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر کوئی شخص ویپن رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لائسنسڈ ویپن رکھے۔ اگر کوئی شخص بغیر لائسنس ویپن رکھتا ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ پھر اسی طرح سے جو اگر کسی شخص کو لائسنس گورنمنٹ نے دے دیا ہے کہ وہ اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے اس گن کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اور اس کی ایگزیبیشن کرتا ہے، ہوائی فائرنگ کرتا ہے، یہ اوفینس ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی کی آپ پرائیویٹ لینڈ پر ٹریس پاس کر جاتے ہیں، کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں غیر قانونی طور پر، تو یہ ٹریس پاسنگ کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی اوفینس ہے۔ شوٹنگ ہے، اگر آپ اپنے سیلف ڈیفینس میں کر رہے ہیں، آپ کے پاس پراپر ریزننگ ہے، تو پھر یہ شوٹنگ جو ہے وہ لیگل ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کسی کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، یہ اللیگل ہے۔ کائٹ فلائنگ ہے، یہ گورنمنٹ نے منع کیا ہے، اگر کوئی شخص کائٹ فلائنگ کرے گا تو یہ جرم ہے۔ اس طرح سے کوئی شخص پتے کھیل رہا ہے اور وہ پتے کھیلنا تو جرم نہیں ہے، لیکن اگر ان پتے کھیلتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے اس میں وہ پیسے لگا دیتا ہے تو یہ جرم ہے۔ پھر اس طرح سے نارکوٹک ڈرگس لینا، یہ جرم ہے۔ تو ہر وہ چیز جو گورنمنٹ نے منع کی ہوئی ہے، اگر وہ شخص وہ اس چیز کو کرتا ہے تو وہ جرم کہلاتا ہے۔ تو جرم اگر کوئی شخص کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ اب یہ ایک چیز سب سے امپورٹنٹ جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جرم میں کوئی ایکسیپشن ہے، اگر کوئی شخص کسی پہ اٹیک کر دیتا ہے، کسی پر غصے میں آ کے کسی پر اٹیک کر دیتا ہے، تو کیا اس صورتحال میں کوئی ایکسیپشن ہے؟ جی ہاں، لاء میں ایک ایکسیپشن دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر غصے میں آ کر اٹیک کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں اس کو اس چیز کا بینیفٹ دیا جائے گا، کیونکہ اس کو غصہ دلایا گیا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو مارتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے شخص جس پہ حملہ کیا گیا، اس نے حملہ کرنے والے کو غصہ دلایا، اس کو گالی دی، اس کو اکسایا، اس کو اشتعال دلایا، تو یہ ایک ایکسیپشن ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایکٹ آف پرووکیشن دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس شخص کو پرووک کیا گیا تھا۔ پھر دوسری بات جو کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ کیا جس شخص کو غصہ دلایا گیا تھا، کیا وہ اس نیچر کا تھا کہ وہ اپنا سیلف کنٹرول ہی کھو بیٹھا، یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا جو ہے پرووکیشن کی، جو کسی کو بینیفٹ دیا جاتا ہے، وہ ریٹیلیشن ہے، کہ جس شخص نے ریٹیلیٹ کیا یا بدلہ لینے کے لیے کوئی کام کیا، اگر کسی شخص کو اکسایا گیا تو وہ پروپورشنیٹ ہے اس پرووکیشن کے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی کو گالی دی تو اس گالی کے بدلے میں اس شخص نے اس کو تھپڑ مار دیا، یا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس طرح سے روٹین میٹر کی، کوئی پین مار دیا، یا کوئی بلہ ہے وہ اس کے پاؤں پہ مار دیا، کہیں مار دیا، تو یہ پروپورشنیٹ ٹو پرووکیشن ہونا چاہیے، کہ جتنا غصہ ہے اس کے مطابق، یہ نہیں کہ ان نیچرل لے کے اس نے گن لے کے وہ سارے خاندان کو مار دے، اس شخص کو ڈائریکٹ جان سے ہی مار دے، دیٹ از ناٹ پروپورشنیٹ، اس کے مطابق نہیں ہے، جتنا غصہ دلایا گیا اس کے مطابقت نہیں ہے، تو یہ پرووکیشن کا جو بینیفٹ ہے اس اوفینڈر کو نہیں ملتا۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ کورٹ میں یہ پلی کیوں لی جاتی ہے کہ جس شخص نے اوفینس کیا ہے وہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ لاء کیونکہ
بہت زیادہ کلیئر ہے، جس شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے وہ جرم نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دماغی توازن جس کا خراب ہو اس کا ٹرائل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹرائل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو بتایا جائے کہ کورٹ میں کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، اور اس شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو۔ اگر کسی شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اس کا کرمنل ٹرائل بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کسی شخص کو سزا ہونے کے بعد اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، جس طرح کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملزم ہے اس کا یہ پاگل ہو چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ڈیتھ پینلٹیز ہیں وہ سسپینڈ کر دی جاتی ہیں اور اس شخص کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب لا یہ کہتا ہے کہ جو پاگل شخص ہے کیا وہ کھلا آزاد ہے، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جو دوسری طرف ہے اگر کوئی عقل مند شخص ہے، اسے پتہ یہ شخص پاگل ہے، تو وہ اس کو سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے اس پاگل کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ کوئی پاگل آپ کو اٹیک کر رہا ہے، تو یہاں پر لا نے ہر شخص کو یہ ایک رائٹ ٹو ڈیفینس دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ اس کی جان کو کسی شخص سے، اس کی جان کو، اس کے ریلیٹیوز کی جان کو، یا کسی شخص کی جان کو کسی دوسرے شخص سے خطرہ ہے، تو وہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگین وہاں پر جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے وہ کس حد تک استعمال کیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص کورٹ آف لا میں یہ پلی لے سکتا ہے کہ یور لارڈشپ میری تو یہ نیت ہی نہیں تھی کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی یا جرم کرنے کی، تو ایسی صورتحال تو سارا کا سارا جو برڈن آف پروف ہے، بار ثبوت اس شخص پہ ہوتا ہے جو یہ پلی لیتا ہے کورٹ میں کہ میری تو نیت ہی نہیں تھی اس شخص کو نقصان پہنچانے کی یا جرم کرنے کی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اوفینس ہے، جس طرح سے کائٹ فلائنگ ہو گئی یہ اوفینس کے زمرے میں آتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہے مجھے اس لا کو پتہ نہیں ہے، تو اس میں لا یہ کہتا ہے اگر کسی شخص کو لا کا نہیں پتہ تو یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا، جسے انگلش میں کہتے ہیں اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ سو بی اویئر، اسی لیے اس چینل کو بنایا ہے تاکہ آپ کو لا سے ریلیٹڈ تمام معلومات ملتی رہے۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف جوڈیشل ایگزامز LLB اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص لا سے ریلیٹڈ مشورے اور اس کا لا کی اپلیکیشنز اور دیگر چیزوں کے بارے میں کوئی چیزیں جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ میرا اس چینل کو سبسکرائب کر لے، اور اگر کوئی لا کی پریپریشن کے حوالے سے، جوڈیشری کی پریپریشن کے حوالے سے، LLB ایگزامز کے حوالے سے کوئی پریپیئر کرنا چاہتا ہے تو میرے اس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی میری جتنی بھی ویڈیو ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا ویڈیو پسند آیا اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔